الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، کل کے درس میں رب العالمین الحمدللہ رب العالمین میں رب کی لفظ کی مختصر سی تشریح ذکر کی تھی۔ لغت میں رب کسے کہتے ہیں؟ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کہ رب وہ ذات ہے جو منزل بمنزل تدریجاً درجہ بدرجہ ہر چیز کی پرورش کر کے اس کو حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ رب پرورش کرنے والی ذات اپنی مخلوقات کی مختلف مراحل سے اس کو گزارنا، اس کی پرورش کے لیے تربیت کرنا اور ترتیب دینا، یہ رب والی ذات کی کر سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ غالباً سورہ فاطر ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے کائنات کے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے، اور الحمید اللہ خوبیوں والی ذات ہے۔ تو ساری کائنات کے انسان جو ہے وہ اللہ کے محتاج ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں وہ بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، صحابہ کرام اللہ کے محتاج ہیں، عام لوگ ہوں تو سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ رزق کے اصول میں بھی بندہ اللہ کا محتاج ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی وہی دے گا۔ صحت کے اصول میں بندہ اللہ کا محتاج ہے، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ہستی کسی کو شفا نہیں دے سکتی، کسی کو صحت نہیں دے سکتی، کسی کو اولاد نہیں دے سکتی۔ اولاد کے دینے میں بھی انبیاء سے لے کر ایک عام انسان تک ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ آپ دیکھیے کتابوں میں واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، سر میں درد ہے تو رو رہے ہیں، پھر اللہ سے دعا کی ہے اللہ سر میں درد ہے، آپ اس کا کوئی علاج فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ فلاں مقام پہ جائیں، وہاں ایک درخت ہوگا، اس کا ایک پتہ توڑ کے آپ کھا لیں، آپ کے درد کو افاقہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، درخت کا پتہ کھایا، رب تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی، ٹھیک ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر سر میں درد ہوا۔ جب درد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی درخت کے پاس گئے، پتہ کھا لیا، تو بجائے اس کے کہ آرام آتا، درد میں اضافہ ہو گیا۔ جب اضافہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر روئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کی اور فرمایا کہ اللہ اسی درخت کا پتہ پہلے کھایا تھا، ٹھیک ہو گیا تھا، اب اسی درخت کا پتہ کھایا اور درد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درختوں کے پتوں کے اندر صحت ہے؟ صحت تو ہمارے حکم میں تھی، پہلے آپ ہمارے پاس آئے تھے، ہم سے درخواست کی تھی، ہم نے اس درخت کے پتے کے اندر آپ کے لیے شفا رکھ دی تھی، اب آپ ڈائریکٹ درخت کے پاس گئے تو پتوں کے اندر تو شفاء نہیں ہوتی۔ تو بھائی شفا کے اندر بھی انسان اللہ کا محتاج ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو بجائے سے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے آپ پاس شفائیں ہیں، ڈاکٹر ہی بندے کو صحت دیتا ہے، وہی بندے کو ٹھیک کرتا ہے، یہ جو کیپسول بندہ کھاتا ہے یہی بندے کو ٹھیک کرتا ہے، اس کے بغیر صحت نہیں مل سکتی، جبکہ صحت اللہ رب العزت کے حکم کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک ہی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس دو مریض جاتے ہیں، دونوں کو بخار ہے، وہ دونوں کو ایک جیسی دوائی دیتا ہے، ایک ٹھیک ہو جاتا ہے، بڑا پہنچے تھے ڈاکٹر، وقت رام آ گیا، اور دوسرا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ گالیاں نکالتا ہے، وہ دو نمبر ڈاکٹر ہے، یہ اس کو پتہ ہی کہ نہیں میں ٹھیک نہ ہوا۔ تو
حالانکہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک کو جو صحت ملی وہ اللہ نے اس کے لیے مقدر میں رکھی تھی، اس کو مل گئی، اور دوسرے کو اللہ نے نہیں دینی تھی تو وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو صحت اور شفا حاصل کرنے میں بھی بندہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے اور اس کی تدبیریں کر رہی ہے کہ کس طریقے سے انسان کو اللہ رب العزت فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو جہاں سے نقصان ملنا ہوتا ہے وہاں سے بھی اللہ اس کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو اسے رب کہتے ہیں، اور قبر کے اندر بھی سب سے پہلے جو سوال ہوگا تو وہ رب کے بارے میں ہوگا۔ فرشتے نکیرین جب آئیں گے تو وہ پہلا سوال کریں گے مر رب کا، تیرا پالنے والا کون ہے؟ تو اگر ساری زندگی انسان نے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاری ہوئی تو فوراً کہہ دے گا ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو وہاں اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، اور جب قبر کے اندر سوال کا جواب نہیں دے سکا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس بندے کا آگے آنے والا وقت بھی خطرے میں ہے اور یہ مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اور عالم ارواح میں جب اللہ نے ابھی انسانوں کو نہیں صرف روحوں کو پیدا کیا تھا، اب ساری روحیں جمع ہیں، تو وہاں اللہ نے سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا تمہارا پالنے والا میں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی، اے اللہ ہاں تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جہان بنایا کہ میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون مجھے رب مانتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا چیک کرنے کے لیے کہ ہاں یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں یا اندر سے بھی مجھے ہی رب مانتے ہیں۔ اب تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں مصیبت آئے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ اس مصیبت میں اللہ ہمیں چیک کر رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کے اندر بھی یہ مجھے ہی رب مان رہا ہے کہ نہیں۔ تو جو اللہ کو رب مانتے ہیں وہ اس مصیبت میں بھی اللہ کی مرضی تلاش کرتے ہیں کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس مصیبت میں اب اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جائے گا، تو وہ اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ اور اگر اس کے گھر میں خوشی آ جائے تو بندے کو نہیں پتا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوشی میں بھی مجھے رب مانتا ہے یا میری نافرمانی کرے گا اور اپنی خواہشات کو رب مان لے گا، اپنے گھر والوں کو اپنا رب مان لے گا، اپنے رشتہ داروں کو اپنا رب مان لے گا۔ آج ہمارا رب ہماری اپنی دل کی انا ہے، ہماری بیوی ہمارا رب ہے، ہماری اولاد ہمارا رب ہے، ہم نے ان کو رب بنا لیا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جس کی فرما برداری آپ کریں، وہ آپ کو پال رہا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو رزق دے رہا ہے، آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ نے دنیا کی خوشی غمی اپنے رب کے مطابق گزارنی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ خوشی آئی تو اس کے موقع پہ اپنے خاندان کو اپنا رب بنا لیا، اور جی کدے اس شادی کے موقع دے کدے حرام توک نہ کیتا کہ کریلی خفا ہو جلسی نہ جی وادی مڑا ارمان ہے مڑا ہے کی پترے اس دے بیاہ تا جتنی بدماشی کر رکھنی ایسی کر کے آپ نے اللہ اور رسول کو ناراض کرا۔ تو دوستو کیا حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کی شان ہے؟ کیا حضرت عثمان سے بڑا کسی کی شان ہے؟ ان کی شادیوں کی طرح ہماری شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم یہاں شیطان کو رب بنا لیتے ہیں، اس کی مرضی پہ آ جاتے ہیں اور اللہ اور رسول کو ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے نبی نے یہ بیان فرمائی تھی کہ ہر گھر میں گانے گانے والیاں ہوں گی، ہر گھر میں ڈانس کرنے والیاں ہوں گی، اور ہر گھر کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگیاں ہوں گی۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ آج آپ دیکھ لیں عورتوں کا لباس دیکھ لیں، تنگ اور ٹائٹ قسم کا لباس پہننا، اور یہ تو چلو دیہات ہے پھر تھوڑی بہت عورتوں میں غیرت موجود ہے، آپ شہروں میں جائیں تو ننگیاں پھر رہی ہوتی ہیں بازاروں کے اندر۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، میرے نبی نے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اور آپ نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ ہر گھر میں گانے گانے والی ہوگی، لیکن اس دنیا میں پاک لوگ بھی ہیں نا، پرہیزگار لوگ بھی ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی یہ حدیث بھی اس موبائل نے کسر آگے سے ڈال دی ہے۔ جو آدمی جتنا مرضی نہیں ہے وہ موبائل تو اس کے پاس بھی ہے، تو جب کال آتی ہے تو گانا تو وہاں بھی چلتا ہے، گھنٹی وہاں بھی بجتی ہے، اور مسجدوں کے اندر بھی یہ گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی آپ نے ایک نشانی بتائی تھی آخرت کی، تو یہ نشانیاں ساری پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جی ہم نے خوشی میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اپنی غمی کے اندر بھی اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ رزق مل رہا ہے، اگر میں دکان نہیں چلاؤں گا تو بس بھوکا مر جاؤں گا، مجھے رزق نہیں ملے گا۔ تو وہ رزق کا دروازہ اپنی اس دکان کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میں نوکری نہیں کروں گا بھائی، اگر اللہ تجھے توفیق نے تجھے اللہ لنگڑا کر دے، تجھے اللہ اندھا کر دے، تو نوکری کیسے کرے گا، دکان کیسے چلائے گا؟ تو پتہ چلا کہ پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جس نے تجھے اس کام کی توفیق دی ہوئی ہے اور پھر تجھے رزق دے رہا ہے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ ایک سبب ہے، وہ سبب الاسباب جو ہے وہ رزق دینے والی ذات ہے۔
کبھی کبھار آپ کسی دینی محفل میں جاتے ہیں، اس محفل کی برکت سے آپ کو جو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ترمذی سنن ترمذی میں کتاب الزہد کے اندر ایک حدیث ہے کہ دو بھائی ہیں، دو میں سے ایک جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے، رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، پیسے کما کے لاتا ہے، اور دوسرا وہ صرف دین سیکھنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے اور سارا دن اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر گزار دیتا ہے۔ تو ایک دن وہ دوسرے بھائی کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اکیلا محنت کرتا ہوں، تو اگر یہ میرا بھائی بیکار پڑا رہتا ہے، اگر یہ بھی میرے ساتھ جائے گا تو ہم زیادہ کما کے اپنے گھر میں لائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، میں اکیلا محنت کرتا ہوں، یہ میرا بھائی سارا دن آپ کے پاس رہتا ہے، تو اگر یہ بھی میرے پاس میرے ساتھ جائے اور محنت کیا کرے، آپ اس سے کہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں بھائی، تو کیوں نہیں جاتا؟ وہ آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ کے پاس آتا ہوں دین سیکھتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے پیاری لگتی ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور یہ دین آپ سے سیکھوں، اس لیے میں آپ کی خدمت کے اندر آتا ہوں۔ تو آپ نے اس بھائی سے خطاب کرتے فرمایا لعلک ترزق بہ، تجھے کیا پتا اس کے یہاں آنے کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک بندہ ہے، ہمارا کوئی بھائی ہے، والد ہے، بہن ہے، وہ بیچاری معذور ہے، سارے گھر والے خاص کر عورتوں سے تنگ ہیں، ابا یہ اس میں سامنا پیدا آ سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے اسی کی وجہ سے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر والوں کو رزق دے رہا ہوتا ہے اور گھر والے اسے اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رزق کی ایک ترتیب ہے جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو میاں بیوی کے آپس کے اندر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا کسی وجہ سے، اچانک تھوڑی دیر کے بعد خاوند کے کچھ جاننے والے، کچھ عزیز اقارب آ گئے، کچھ دوست رشتہ دار آ گئے، تو خاوند نے سوچا کہ بیوی تو ناراض ہو گئی، اب وہ ان کی مہمان نوازی کے لیے کھانا تو تیار نہیں کرے گی، تو اپنے پڑوسیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کچھ دوست آئے ہیں، تو آپ ان کے لیے کھانا تیار کر دیں، اس لیے کہ میرے گھر والی کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ ان کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، ادھر بیوی کے دل کے اندر خیال آیا کہ میرا جھگڑا تو خاوند کے ساتھ ہوا ہے، جو مہمان آئے ان کے ساتھ تو نہیں ہوا، تو چلو میں جاتی ہوں کچن میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ تو اب قرآن و حدیث تو یہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے تو اپنا رزق لے کے آیا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو وہ اپنا رزق لے کے آیا ہے، لہذا آپ کھلے دل سے آپ اس کی خدمت کریں، اس کی تواضع کریں، اس لیے کہ اس کا رزق آپ کے گھر میں پہلے سے اللہ نے بھیج دیا ہے۔ تو اب یہ عورت جب کچن میں جاتی ہے تو اللہ نے اس کو دکھایا ایک سفید پوش انسان ہے جو آٹے والے برتن سے آٹا نکال رہا ہے اور کھانے پینے والی چیزوں کے اندر سے کھانے پینے کی چیزیں نکال رہا ہے۔ تو یہ ڈر گئی کہ کہیں کوئی چور تو نہیں ہے، تو جب ڈری تو اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیرے گھر میں جو مہمان آئے ہیں ان کا رزق تمہارے گھر میں اللہ نے بھیج دیا تھا، لیکن کیونکہ تو ناراض تھی، اب پڑوسی ان کی خدمت کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں تو اللہ نے یہ رزق وہاں منتقل کر دیا ہے، تو میں یہاں سے نکال کے وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے دنیا کے اندر رزق دیتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے رزق دیتے ہیں۔ دیکھیں کوے کے جب بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو جسم کے اوپر پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، اور وہ ایسی بدبو ہوتی ہے کہ اس کوے کے ماں باپ بھی اس سے دور رہنے لگ جاتے ہیں، وہ اس کی پرورش نہیں کرتے، کھانا نہیں کھلاتے۔ اب اللہ رب العزت کیسے پرورش کا بندوبست کرتے ہیں کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو ماں باپ تو بدبو کی وجہ سے نزدیک نہیں آ رہے، تو اسی بدبو کی وجہ سے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتنگے آتے ہیں، تو جب ان کو بھوک لگتی ہے یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا منہ کھول دیتے ہیں۔ اب وہ پتنگ بدبو کے لیے آتا ہے، اس کے منہ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی چونچ کو بند کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کوے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو پاک پروردگار کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حکمت کے تحت کائنات کی ہر مخلوق کو رزق پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے پھر مثالیں دی ہیں کہ میں کس طریقے سے ساری کائنات کو پالتا ہوں اور کس طریقے سے میں لوگوں کو رزق پہنچاتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابہونی الضعفاء فإنی ترزقون وتنصرون بالضعفاء۔ فرمایا اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر کے اندر مالی طور پہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو تلاش کیا کرو میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے۔ کیوں کہ جب تم ان کی مدد کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، ان غریبوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو ہر علاقے کے اندر اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خدمت کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے جا اس کی خدمت کر گیا تو وہ جاتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، جبکہ اور بھی کروڑ پتی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایسا ڈر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس طرح آپس کے اندر جوڑا ہوا ہے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے اللہ پاک رزق پہنچا دیتے ہیں۔ کسی کی زندگی باقی ہے، اس کو بچانے کے لیے اللہ کوئی اور سبب بنا رہا ہے، کسی کو رزق دینا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو سبب بنا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، یہ عربی کے ایک جریدے میں کچھ عرصے پہلے 2 واقعے شائع ہوئے تھے کہ ایک جہاز جا رہا ہے اور اچانک جہاز کے اندر سے 2 بچے گر گئے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے جہاز والے کہ یہ بچے کیسے گر گئے۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد وہ بچے پاکستانی تھے تو کچھ لوگ آئے اور ماں باپ کو ڈھونڈ کے وہ بچے ان کے حوالے کر دیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے، کیونکہ ماں باپ رو دو کے بیغم ہو گئے تھے کہ اتنی بلندی سے گرے ہیں، تو ان کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی۔ تو جب بچے انہیں ملے تو وہ حیران ہوئے اور لانے والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت جہاز سے یہ بچے گرے، جہاز سمندر کے اوپر سے جا رہا تھا اور ہم سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو اچانک دریا کے اندر کوئی چیز گرنے کی جب ہمیں آواز دی تو ہم نے سمجھا شاید اس جہاز کے اندر سے کوئی قیمتی چیز گری ہے، تو ہم نے فوراً دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ جب ہم قریب گئے تو دیکھا کہ یہ معصوم 2 بچے تھے، ہم نے ان کو باہر نکالا اور ان کی زبان ہم سنتے نہیں تھے کیونکہ یہ اردو بولتے تھے، تو ہم نے اردو بولنے والوں کے پاس لے کے گئے تو ان بچوں نے بتایا ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے ماں باپ کا یہ نام ہے اور فلاں شہر کے اندر ہم رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے حکومت کی مدد سے یہ بچے آپ کے پاس پہنچا دیے۔ اب جہاز سے وہ گر رہے ہیں، اگر وہ خشکی کے اوپر گر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو بچانا تھا، اللہ نے سمندر کو سبب بنا دیا اور پھر ان 2 انسانوں کو، مچھروں کو، ان کی زندگی، ان کی حیات کا اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا۔ اللہ نے ان کی مقدر کے اندر ابھی تک زندگی باقی لکھی ہوئی تھی، اللہ نے زندگی عطا فرما دی۔ اسی طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے اخبار میں آیا تھا کہ 6 منزلہ عمارت سے 2 سال کی بچی گری ہے، لیکن اس کے وجود کے اوپر خراش تک نہیں ہے۔ وہ کیسے ہوا کہ جب 6ٹھی منزل سے وہ گری تو نیچے کار کھڑی تھی، کار کے بمپر کے اوپر آگے وہ لگی تو وہ بمپر تھوڑا سا نیچے ڈیمیج ہو گیا، پیالہ سا بن گیا، تو ماں باپ ادھر ہی رونا دھونا شروع کر دیا کہ بچی تو بھی ختم ہو گئی ہے، 6ٹھی منزل سے گری ہے تو وہ کہاں بچی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد رو دھو کے جب وہ نیچے آئے، چلو بچی کی لاش کو تو اٹھائیں، جب نیچے آئے تو دیکھا کہ وہ نیچے اسی گاڑی کے پاس کھیل رہے اور دیکھا اس کے وجود کے اوپر کوئی خراش تک نہیں آئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس بچی کے مقدر کے اندر زندگی اور صحت لکھی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ اور بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک خصوصی انعام فرماتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی کرواتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم واقعتاً کما اللہم واقعتاً کواقیت الولید، اے اللہ جس طرح تم ان چھوٹے معصوم بچوں کی حفاظت کرتا ہے میں محمد کی بھی اسی طرح حفاظت فرما۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کی اسی طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ آخری بات اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اس میں ایک بات یاد آ گئی کیسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ سمندر کے کنارے ٹہل رہے ہیں تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے اندر سے تیزی سے ایک بچھو باہر نکل رہا ہے، تو کہتے ہیں میرے پاس وقت زیادہ تھا، میں ویسے ہی وہاں ٹہل رہا تھا تو میں نے کہا اس بچھو کو دیکھوں گا کہ اتنی تیزی سے یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ آ گیا کہ بچھو جا رہا ہے، پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا، تو میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے
وہ نہر کے پل کے اوپر آیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے پل کے اوپر آ گیا۔ پل کو کراس کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت کی طرف جا رہا ہے، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے درخت کی طرف چلنے لگ پڑا۔ اچانک میری درخت کے اوپر نظر پڑی کہ اوپر سے ایک سانپ نیچے اتر رہا ہے اور نیچے ایک بندہ سویا ہوا ہے۔ تو یہ بچھو جلدی سے گیا، پہلے اس سے کہ وہ سانپ نیچے اتر کے اس انسان کو ڈنگ مارتا، اس بچھو نے اس سانپ کو کاٹا اور وہ سانپ وہیں پہ مر گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو بندہ سویا ہوا ہے درخت کے نیچے، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو بچانے کے لیے اتنے دور سے اس بچھو کو بھیجا ہے کہ اس سانپ کو کاٹ کے اس اللہ کے ولی کو بچا سکے۔ تو میں جاتا ہوں اس اللہ کے ولی کی زیارت کرتا ہوں۔ تو جب وہ قریب گئے حضرت نون مصری، تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ تو دیکھا یہ تو شرابی کبابی آدمی ہے، نافرمان آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے ایک اپنی مخلوق چھوٹے سے بچھو کو اتنے دور سے بھیج رہے ہیں۔ تو وہیں پہ نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ میں تو اس کو اللہ کا ولی سمجھ کے اس کی زیارت کے لیے آیا تھا، اور اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے اور ایسے لوگوں کو آپ بچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ذوالنور مصری، یہ بے شک شرابی ہے لیکن میری مخلوق ہے، میں رب ہوں نا۔ جس طرح ذوالنور مصری میں تیرا رب ہوں، جس طرح میں نبیوں کا رب ہوں، جس طرح میں ولیوں کا رب ہوں، ان شرابیوں کا رب بھی تو میں ہی ہوں۔ بھائی اس کو میں نے بچانا ہے، اس کی زندگی ابھی باقی ہے، تو میں نے اس کو بچانے کے لیے اس بچھو کی ڈیوٹی لگائی ہے اور میں نے اسے بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کائنات کے اندر لوگوں کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ آخر ایک اور چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہر کام کے اندر۔ گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، مڑی مانی مرنی ہے، یہ نقصان بڑا ہی بڑا سا، جبکہ اس کے اندر اللہ کی کوئی حکمت ہوگی بھائی، جس کے بارے میں تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ روزانہ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، تو آج میری ایک درخواست پیش کریں، اور وہ یہ ہے اللہ سے کہیں میرے اوپر آنے والی مصیبت کا مجھے پہلے پتہ لگ جائے۔ مطلب کیا تھا، اگر ایک گل منی گئی جو پہلے پتہ لگ سکتے جان بچ جلتا کر سکتے۔ اب اسے نہیں پتا مصیبت میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا سمجھایا، بھائی یہ ہمارے لیے اگر بہتر ہوتا ہے تو اللہ پہلے ہی ہر انسان کو بتا دیتے، لہذا یہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، لہذا یہ اللہ کے کام ہے۔ تو اس نے کہا نہیں اے موسیٰ، اس نے بڑا اصرار کیا، موسیٰ نے دعا کر دی، اللہ پاک نے اس کو وہ چیز عطا کر دی۔ اس کو ایک دن پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ کل تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے۔ ایک دن اس کو یہ پتہ چلا کہ کل تیرا گھوڑا مر جائے گا۔ شکر ہے میں دعا کرا کہ جیسی مت پتہ چل گیا، وہ اگلے دن جاتا ہے منڈی کے اندر گھوڑا بیچ کے آ جاتا ہے اور گھر آ کے بڑا خوش ہے۔ اگلے دن مرضی میں تو پیسے کما کے دے، خدا کی شان کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو پتہ چلا کہ تو نے جو گائے پالی ہوئی ہے کل یہ بھی مر جائے گا۔ وہ اس کو بھی منڈی میں جا کے بیچ کے آ گیا، بڑا خوش ہے۔ تیسرے دن اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کل تو مر جائے گا، اور پیرا تو زمین نکل گئی، اور روندے روندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کال آیا، اے موسیٰ یہ تو بڑی پرابلم ہو گئی ہے، تو کل مڑے بولتے ٹائم تھوڑا، کل میں مر جو اللہ کی درخواست کرو کہ مک تھوڑی جی زندگی اور چاہ دو، اور میں بڑا غلط ہو گیا، میں بڑی غلطی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کو دعا کی تھی، اللہ پاک فرمایا اے موسیٰ اب یہ کنفرم ہے کل اس کے اوپر موت آئے گی، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں کبھی بدعمالی کی وجہ سے ہم اس کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن پھر اس کی کسی کوئی نیکی سامنے آ جاتی ہے، اس کی برکت سے وہ مصیبت ہم اس بندے کی بجائے اس کے گھر کے کسی اور چیز کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم نے وہ مصیبت اس کے اوپر جو آنی تھی اس کے گھوڑے کے اوپر ڈالی، تو یہ گھوڑے کو بیچ کے آ گیا، وہ مصیبت اس کے اوپر سے ٹل گئی۔ پھر ہم نے وہ مصیبت اس کی گھر کے اندر ایک گائے تھی اس کے اوپر ڈالی، تو یہ اس کو بھی جا کے بیچ کے آ گیا۔ اب مصیبت تو مقدر میں ہے، وہ آنی ہے، تو اب اس کے اوپر آ کے رہے گی، اب یہ خود مرے گا، وہ مصیبت اس کے اوپر آئے گی۔ تو دیکھیے گھر کے اندر کوئی مصیبت کوئی دکھ آ جائے، جب وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہمارا ایمان ہے، تو پھر سمجھ جائے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ضرور چھپی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی اور اس کے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما۔ اے الہ العالمین تو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس بستی کے چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے جوان سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے آقا کی تمام سنتیں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ مریض ہیں گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں اپنے خزانوں سے رزق نصیب فرما۔ اللہ مقروضوں کے قرض آسان فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما۔ بے اولادوں کو اولادیں عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کو فرما بنا فرما۔ اے اللہ مولا کریم تو ہم سب کو مولا کریم اپنے رضا والے تمام اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کی مسلمان مظلوم ہیں تمام مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما۔ بالخصوص مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے الہ العالمین اسرائیلی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مجاہدین تیرے دین کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہیں انہیں کامیابیاں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین مولا کریم ہم سب کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اور اے اللہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے آج کوئی ان کے پیچھے دعا کرنے والا بھی نہیں ہے اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ان کے